اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ٹیزنگ بیہیویئر، یعنی کہ زد و کوب کرنا انسانوں کو۔ جو دوسروں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ دو طرح کا ہے، دو مین کیٹیگریز ہیں، پھر اس کی سب کیٹیگریز آئیں گی۔ نمبر ون، جو کسی کو ہم ہارم پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں وہ جسمانی ہے، یعنی ہم اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے پاؤں کے ذریعے سے، یعنی کسی کو فزیکلی ہم ٹارچر کرتے ہیں، فزیکلی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو مارا، اس کا زخم ہو گیا۔ یہ جو نقصان پہنچانا ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زخم کچھ عرصے بعد خود بخود سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا جو بھی انجری ہوئی ہے وہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور طرح کا نقصان ہے، ایک اور طرح کا جو ہارم پہنچاتے ہیں ہم کسی کو، وہ ہے اپنی زبان کے ذریعے سے۔ زبان کے ذریعے سے جو ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ اتنا سخت ہے کہ زخم تو ہفتے بعد 10 دنوں بعد بھر جاتا ہے، لیکن یہ زبان کا لگایا ہوا جو زخم ہے یہ ہفتے بعد، مہینے بعد نہیں بھرتا، بلکہ کئی سالوں تک انسان کے دل کے اندر رہتا ہے اور ایک نفرت اور کینے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح اس تیسرے نمبر پہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مارتے بھی نہیں ہیں کسی کو، فزیکلی کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتے، زبان سے بھی کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اپنے بیہیویئر سے ہم دوسرے کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرا محفوظ ہو۔ تو اگر ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں تو بڑے کیئرفل ہوں کہ ہم کسی کو مار نہیں رہے، ہم اس میں بھی ہو سکتا ہے کیئرفل ہوں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے ہم کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے دوسرے کو ٹیز کر رہے ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز تو نہیں کر رہا، اسپیشلی جو بیہیویئر کے ذریعے سے میں کسی کو ٹارچر تو نہیں کر رہا، کیونکہ بعض اوقات میرا بیہیویئر ایسا ہوگا کہ اس سے دوسرا ٹیز ہو رہا ہوگا، اور اتنا سخت ٹیز ہو رہا ہوگا کہ وہ بیچارہ ذہنی مشکل کا شکار ہوگا، وہ دماغی ایک بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، اس کو بالکل سکون نہیں ملے گا، اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہوگی۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انالیسس کرنا چاہیے کہ گھر میں کسی کو ٹیز تو نہیں کر رہا، میں اپنی ورک پلیس پہ کسی کو ٹیز تو نہیں کر رہا، میں اپنی سوسائٹی میں اپنے دوستوں کو کسی کو ٹیز تو نہیں کر رہا، میرا بیہیویئر ٹیزنگ تو نہیں ہے۔ تب جا کے میں ایک اچھا انسان بنوں گا، ایک اچھا مسلمان بنوں گا، اور اپنے آپ کو بہتر کر سکوں گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوں لیکن دوسرے سے متاثر ہو رہے ہوں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر غور کریں اور اپنے عمل کو بہتر بنائیں۔